بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دانش خان صاحب ہیں، میں سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ایک سوال تھا، ساس کا بہو پر کتنا حق ہے اور بہو کا ساس پر کتنا حق ہے؟ میرے گھر میں میری بھابھی کہتی ہیں کہ میری ساس کا مجھ پر کوئی حق نہیں کہ وہ ہم سے کچھ کرنے کو کہیں۔ میں آپ سے یہ مسئلہ جاننا چاہتا تھا۔ دیکھیے، یہ ساس بہو کا مسئلہ تو لا حل، یعنی جس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے، اس طرح کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ جذبہ آ جاتا ہے دونوں طرف سے کہ ہمارا حق ادا کیا جائے، وہ بھی کہیں ہمارا حق ادا کیا جائے، تو ہر ایک حق اپنا مانگ رہا ہوتا ہے اور فرض اپنا جو ہے پہچانتا نہیں۔ ساس کو اپنا فرض پہچاننا چاہیے، بہو کو اپنا فرض پہچاننا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے حق، حقوق، ایک ہوتے ہیں اپنے فرائض۔ تو ہر ایک اپنے حقوق کو تو جاننا چاہتا ہے اور اپنے فرائض و ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑنا چاہتا ہے۔ تو دونوں کو چاہیے، ساس کو بھی چاہیے کہ اپنے فرائض و ذمہ داریوں کو سوچے، اور بیوی کو بھی، بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے فرائض و ذمہ داری کو کا دھیان میں لائے۔ اب فرائض و ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فرائض و ذمہ داریاں اس طرح کی ہیں، یعنی بہو کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ساس بڑی ہیں اور گھر کی بڑی ہیں، اس کے شوہر کی ماں ہیں اور بڑے کا کہنا مانا جاتا ہے، صلہ رحمی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ملی جلی زندگی میں ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا دل خوش کرنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے، اور گھر میں خدمت میں ہاتھ بٹانا خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو غرض کہ کتنے ایسی چیزیں ہیں جو خدمت کے نتیجے میں آخرت بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے بہو کو تو اپنے چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ خدمت کریں، زیادہ زیادہ دل جیتے، اور شوہر کا بھی جی خوش ہو، ساس کا بھی جی خوش ہو۔ مسلمان کا دل خوش ہوگا، پھر مسلمان ہی نہیں ہے، وہ آپ کے شوہر کی والدہ ہے۔ اور ساس کو کیا خیال کرنا چاہیے؟ کہ ساس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ قانونی اعتبار سے بیوی کو شوہر کے ذمہ داری دی گئی ہے، نہ کہ پورے گھر کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون ہے اس میں یہ کہ بیوی پر جو حق بنتا ہے وہ شوہر کا بنتا ہے، نہیں کہ پورے گھر کا۔ اور اخلاقی اعتبار سے بیوی پورے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے، یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے، قانونی فریضہ نہیں ہے۔ لہذا جب بیوی کچھ بھی کام کرے، خدمت کرے، گھر کا جب پوچھا اور گھر کا کام کاج کرے، تو اس کا احسان ماننا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ ساس کو بہو کی تعریف کرنی چاہیے کہ بیٹا تم نے اچھا کام کیا، تم نے یہ کام کر لیا، اب یہ کام بھی کر لو۔ کسی سے اگر دل خوش کر کے اس کو کام کو کہا جائے گا اور اس پہ عیب لگا کر کے، تانے دے کر کے کہا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح کی باتیں سامنے آئیں گی کہ بھابھی کہے گی کہ جو ہے کوئی حق نہیں بنتا کہ ہماری جو ہے ساس ہم کو کچھ کہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حق نہیں بنتا۔ اگر ملی جلی زندگی ہے، اگر ملی جلی زندگی ہے، ایک ہوتا ہے قانونی حق، ایک ہوتا ہے اخلاقی حق۔ قانونی حق اگر نہ بنے تو اخلاقی فریضہ تو بنتا ہی بنتا ہے۔ لہذا ملی جلی زندگی میں جب ساتھ کھا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بیوی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہے اور کھانا اس کو پکا پکایا ملے اور گھر کا کام کاج سارا کیا کرایا ملے، اس کو بھی تو ہاتھ بٹانا پڑے گا نا۔ تو گھر میں سب لوگ کام کریں گے، سب کا ایک دوسرے پر حق بنتا ہے اور سب کو کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور یہ ضرور ہے کہ ساس کو اتنا کام بہو کو نہیں بتا دینا چاہیے کہ وہ گھر بھر کا کام ایسا بتا دیں کہ دیور اور جیٹھ وغیرہ کے بھی کپڑے دھوئے، اور جو ہے مثلاً اور کوئی ایسا کام جو اس کی استطاعت سے، طاقت سے، اس کی حیثیت سے، صحت کے اعتبار سے، اس کی ہمت سے زیادہ ہو، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے زیادہ زیادہ کام کر لیں۔ ساس سوچے کہ ہم جیسے پہلے کام کرتے تھے کرتے رہیں گے، بہو آ گئی ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کام کرتے رہیں گے۔ بہو کو سوچنا چاہیے کہ ابھی ان کی عمر بڑی ہو رہی ہے، اب ان کو ہم خدمت سے فارغ کر دیں، ہم زیادہ زیادہ کام کر لیں۔ تو جذبے اچھے ہوتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے، تو پھر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ساس بہو ایک دوسرے کو عیب نکالنے کے بجائے ایک دوسرے کے کام میں معاون بنے، اور یہ مزاج بن جانا چاہیے کہ اگر ہم کو ساس سے تکلیف پہنچ گئی ہم صبر کر جائیں۔ بہو کو سوچنا چاہیے، ساس کو سوچنا چاہیے کہ بہو ابھی اتنا تجربے کار ہے، مثلاً ابھی نئی عمر ہے، تو لہذا ابھی اس کو اتنا تجربہ نہیں ہے، تو اس کو بھی تکلیف، اس کی جو ہے ایسے کام جس میں کچھ جھول رہ جائے اور کچھ کام میں کمی رہ جائے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ عیب کے طور پر نہیں، خیر خواہی کے طور پر کبھی اچھے انداز میں، اچھے ماحول میں کہہ دینے میں، ٹوکنے میں حرج نہیں ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ لیکن جو ہے ساس بہو دونوں صبر نہیں کرتے، ایک دوسرے کا عیب نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے عیبوں کو پھر ایک دوسری جگہ شیئر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو درگزر اور معاف کر کے چلنا چاہیے۔ ساس کے اندر بھی یہی بات ہونی چاہیے، بہو کے اندر بھی یہی بات ہونی چاہیے۔ جب دونوں میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا، غلطیوں کے نہ پکڑنے کا مزاج بنے گا تو انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا۔ اور اگر ایک ایک عیب کو دونوں لوگ ایک دوسرے کے پکڑیں اور پھر یہ قانونی لڑائی لڑیں کہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، تو پھر حق بنے نہ بنے گھر تو اجڑے گا۔
اس لیے جو ہے گھر کو اجاڑنے سے بچانا چاہیے اور ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہوئے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس میں شوہر کا بیچ میں امتحان ہو جاتا ہے، شوہر کو جو ہے پستا ہے بیچ میں، بیوی کی اپنی طرف کھینچتی ہے اور جو ہے ماں جو ہے اپنی طرف کھینچتی ہیں، تو اس کی وجہ سے شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں شوہر کی دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کچھ خدمت ماں کی ایسی کیا کرے کہ جو بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، کچھ خدمت بیوی کی ایسی کر دیا کرے جو ماں کو بھی پتہ نہ چلے، تاکہ جو ہے دونوں خوش رہیں کہ شوہر ہمیں زیادہ چاہتے ہیں اور ماں خوش رہے کہ بیٹا ہمیں زیادہ چاہتا ہے۔ تو اس انداز سے اس کو ذرا تدبیر و سیاست سے کچھ عمل کرنا پڑے گا، یہ اس طرح گھر انشاءاللہ آباد رہے گا۔ اللہ کرے ہر گھر میں ہر طرح کی ٹینشنوں سے ہم سب کو نجات ملے اور جو اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے سے انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔